اگر آپ اس وقت اپنے ڈیری فارم پر مہنگے سے مہنگے ونڈے کھلاتے ہیں، ڈھیر سارا ہرا چارہ، ساری فیڈ جس کے ساتھ آپ کے جانوروں نے موٹا ہونا تھا، دودھ میں اضافہ کرنا تھا، لیکن اضافے کے بجائے ان میں شدید کمی آ چکی ہے، ساتھ میں آپ کے جانور ہیٹ میں نہیں آ رہے، ان کا گوبر پتلا ہو چکا ہے، ساری علامات ہیں کہ اس وقت آپ کے جانور پر پیراسائٹس کا حملہ ہے، اور اس حملے کو روکنے کے لیے ڈی ورمنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک ڈی ورمنگ نہیں ہوگی، آپ چاہیں اپنے جانوروں کی جتنی بھی دیکھ بھال کر لیں، وہ ضائع ہوگی۔ اب جہاں پر ڈی ورمنگ کے فائدے ہیں، اگر غلط وقت پر آپ نے ڈی ورمنگ کر دی تو اس کے بڑے نقصان ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں آپ نے جانوروں کی ڈی ورمنگ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے وہ گائے اور بھینس جس کو بچہ دینے میں 1 مہینہ رہ چکا ہے، ایسے جانور کو آپ نے ڈی ورمنگ نہیں کرنی، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت جانور شدید درد میں ہوتا ہے۔ ایسے جانور کو جب آپ شدید سخت دوائی پلائیں گے تو بچہ دینے کے بعد وہ آپ کو زیادہ دودھ نہیں دے پائے گی۔ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر جب جانور ڈیلیوری کر پاتا ہے تب بھی آپ نے اس کی ڈی ورمنگ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ اسے دوائی پلائیں گے تو وہی بچہ جو 2 دن کا ہوگا، 3 دن کا، ایسا دودھ پیے گا تو یہ اس کے لیے زہر ہے۔ اس لیے ڈیلیوری کے بعد بھی آپ نے ڈی ورمنگ نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پر وہ جانور جو بیمار ہے، پہلے سے بیماری کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت کم ہو چکی ہے، اور جب آپ اسے ڈی ورمنگ کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوائی سخت ہونے کی وجہ سے آپ کے جانور کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈی ورمنگ کیوں کرنی پڑتی ہے، جانور جس میں پیراسائٹس موجود ہیں ان کی کیا علامات ہے، اور طریقہ کیا ہوگا۔ ڈی ورمنگ اکثر ان مہینوں میں کی جاتی ہے جہاں موسم بالکل برابر ہو جاتا ہے، بہار کا موسم ہو گیا اور دوسرا جب سامن کا ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں گھاس کے اوپر جو پیراسائٹس ہوتے ہیں ان کے انڈے ڈھیر سارے پڑے ہوتے ہیں۔ یہی گھاس کاٹ کر جب ہمارے جانور فارم پر کھاتے ہیں تو ان پیراسائٹس کا مختلف جگہوں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کا حملہ پیٹ پر ہو سکتا ہے، آنکھوں پر ہو سکتا ہے، جگر پر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی مختلف اقسام ہیں، اور جہاں پر ان کے مختلف حملے ہیں وہاں پر ان کے مختلف علامات ہیں، یعنی جس جانور کے اوپر پیراسائٹس کا حملہ ہوگا اس کی جو جلد ہے وہ بالکل خشک ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ ماریں گے تو اس کے بال نیچے جھڑنے لگتے ہیں۔ ایک اور علامت کہ جانور کا جسم پھول جاتا ہے دونوں سائڈوں سے۔ اس کے علاوہ اس کی آنکھوں سے پانی بھی آ سکتا ہے، یعنی مختلف قسم کے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ اب ایسے جانور کے علاج کے لیے کمپنیز نے مختلف قسم کے فارمولے ایجاد کیے ہیں، جیسے پیٹ کے کیڑے ہیں تو علیحدہ سے فارمولہ ہے، آنکھ میں اگر ہیں تو بالکل مختلف قسم کا فارمولہ ہے۔ میری نصیحت اگر آپ مانیں، آپ نے ایسی میڈیسن لینی ہے جس میں سارے کے سارے فارمولے موجود ہوں، یعنی صفایا ہو تو سب کا ایک ہی ساتھ۔ اب اس کا طریقہ کار ذرا آپ کو میں سمجھا دوں۔ جس جانور کی آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے اسے پہلے اچھے طریقے سے کھلا دیں، بعد میں اسے پلا دیں، گھنٹہ انتظار کر لیں، اور تب جا کر آپ نے وہ دوائی اس جانور کو پلانی ہے۔ دوائی پلانے کے بعد جانور کو پانی سے بہت دور باندھ دیں، کیونکہ کم از کم دوبارہ 6 سے لے کر 8 گھنٹے آپ نے ایسے جانور کو پانی نہیں پلانا۔ پانی اگر وہ پی گیا تو دوائی کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، ڈی ورمنگ کراتے وقت لیبر والے سے یہ کہہ دیں کہ جب اسے آپ نلکے سے دوائی پلائیں تو جانور کو زبان سے نہ پکڑیں، کیونکہ ایسی حالت میں دوائی جانور کے پھیپھڑوں میں جا سکتی ہے، اور یہ ڈی ورمنگ سے بھی بڑا مسئلہ آپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔
اب تیسری چیز جو ڈی ورمنگ کرتے وقت اپنے خیال رکھنا ہے، آپ نے جب اسے پہلی ڈوز دے دی، ٹھیک 10 دن یا 15 دن کے بعد آپ نے دوبارہ ہر حال میں جانور کو دوسری ڈوز دینی ہے۔ پہلی ڈوز میں پیراسائٹ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے انڈے ادھر رہ جاتے ہیں، اور جب آپ اسے دوسری ڈوز دیں گے تو سب کچھ صفایا ہو جائے گا۔ یہ ہے مکمل طریقہ ڈی ورمنگ کا۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔